بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد العربی کی کتاب فتوحات المکیہ کے باب نمبر 58 میں سے ہے۔ آج کی پوسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک کیسے عقل غلطی کھاتی ہے، عقل کے بنیادی سورسز کیا ہیں، پھر عقل کس طرح الہی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیخ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ عجیب ترین معاملات میں سے ہے کہ انسان اپنی سوچ اور فکر کی تقلید کرے، وہ سوچ اور فکر جو اس کی طرح ایک محدث مخلوق ہے، یا پھر انسان اپنی ان قوتوں پر بھروسہ کرے جو اللہ نے اس میں تخلیق کی اور جنہیں عقل کا خادم بنایا۔ عقل بھی بغیر دلیل کے اس قوت کی تقلید کرتی ہے اور جانتی ہے کہ یہ قوت اپنے مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اپنی حقیقت میں اس قدر عاجز ہے کہ اس کے لیے کسی دوسری قوت کا حکم بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر قوت حافظہ، قوت مصورہ یا قوت متخیلہ، یا پھر حواس کی قوتیں جیسے چھونا، چکھنا، سننا، دیکھنا وغیرہ۔ یہاں شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ عقل ان قوتوں کی تقلید کرتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی قوت نہیں، وہ انہی قوتوں کو استعمال کر کے نتائج تک پہنچتی ہے، انہی قوتوں سے ڈیٹا لیتی ہے، پھر اسی ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور اس سے نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی جانتی ہے کہ یہ تمام قوتیں تخلیق شدہ یا محدثہ ہیں، یعنی یہ اللہ نے ہی تخلیق کی ہیں، اور یہ قوتیں اس قدر عاجز ہیں کہ ایک قوت صرف انہی اشیاء کا ادراک کرتی ہے جو اس کے احاطے میں یا اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نظر سے سن لیں یا سماعت سے دیکھ لیں، اور عقل یہ سب جانتی ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے اور ان قوتوں کے عجز کے باوجود عقل اپنے رب کی معرفت میں انہی قوتوں کی تقلید کرتی ہے۔ انہی قوتوں کی تقلید کرنے سے مراد ہے انہی قوتوں پر بھروسہ کرتی ہے، اور ان باتوں میں اپنے رب کی تقلید نہیں کرتی جو اس نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبانی بتائیں۔ شیخ فرماتے ہیں، عالم میں سب سے زیادہ تو اسی غلطی نے جنم لیا ہے، اور ہر صاحب فکر اسی غلطی تلے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ماں سوائے وہ چند لوگ کہ جن کی بصیرت کو اللہ نے منور کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے یہ جانا کہ ان اللہ قد آتا کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، یا اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، سماعت کو اس کی خلقت بخشی کہ یہ اپنے ادراک سے تجاوز نہیں کرتی، پھر عقل کو اس سماعت کا محتاج بنایا کہ وہ اس کی مدد سے آوازیں، حروف کے جوڑ توڑ، الفاظ کے تغیر اور زبانوں کے متنوع ہونے کو پہچانتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے عقل کو قوت بصارت کا محتاج بنایا ہے کہ یہ اس تک دکھائی دینے والی اشیاء پہنچاتی ہے۔ عقل تو سبز، سرخ، نیلے، پیلے، سیاہ، سفید کو نہیں پہچانتی، اور نہ ہی دیگر رنگوں سے واقفیت رکھتی ہے جب تک کہ حصے بصارت اس تک یہ سب نہ پہنچائے۔ حواس کی تمام قوتوں کا یہی کام ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر نے واضح کیا کہ حواس کی تمام قوتیں مخلوقہ ہیں، یعنی تخلیق شدہ ہیں۔ ان کے اندر ایک استعداد اور صلاحیت ہے، اور یہ اپنی استعداد، اپنی صلاحیت اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہیں۔ یہ اپنا ڈیٹا عقل تک پہنچاتی ہیں، اور یہی ان کا کام ہے۔ پھر عقل ان کی تقلید کرتی ہے یا اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے۔ اس کے بعد شیخ اکبر غیر حسی قوتوں کی جانب آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پھر خیال بھی ان حواس کا محتاج ہے کہ اصلاً وہی خیال کرتا ہے جو ان حسی قوتوں کی عطا ہے۔ یہاں شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ خیال میں وہی چیزیں آتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح حسی قوتوں کے تابع ہوتی ہیں، یا جن کا جنم انہی سے ہوتا ہے، یا جن کا ادراک حسی قوتوں سے ہی ہوتا ہے یا ان سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، پھر اگر قوت حافظہ خیال سے وہ کچھ حاصل نہ کرے جو خیال نے ان قوتوں سے حاصل کیا، تو خیال میں بھی کچھ باقی نہیں رہتا۔ خیال تو حواس اور قوت حافظہ کا محتاج ہے۔ قوت حافظہ سے مراد یہ ہے کہ خیال میں جو چیزیں نمایاں ہوئی وہ چیزیں حفظ کر لی گئیں، یاد کر لی گئیں، ان کا ایک ریکارڈ رکھ لیا گیا۔ اگر خیال میں کچھ صورتیں نمودار ہوئیں اور قوت حافظہ نے انہیں حفظ نہ کیا تو وہ باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، قوت حافظہ کو بھی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے،
جو اس کے اور خیال کے مابین آ جاتی ہیں۔ یوں خیال بہت سی وہ باتیں گوا بیٹھتا ہے جو ان رکاوٹوں کے باعث قوت حافظہ کی کمزوری کا سبب بنی۔ یوں قوت حافظہ قوت یادداشت کی محتاج ہوتی ہے، اور قوت یادداشت اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے کیا کھویا۔ یادداشت کی قوت اس حوالے سے قوت حافظہ کی معاون ہے۔ مزید شیخ فرماتے ہیں، پھر قوت مفکرہ جب خیال کے پاس آتی ہے تو وہ قوت مصورہ کی محتاج ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کو اس نے اپنی تفکیر سے اخذ کیا یا جن میں غور و فکر کیا، ان کو ایک خاکہ بنانے کے لیے اس کو خیال کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو ایک حسی صورت یا خیالی صورت میں کسی قید میں لائے۔ شیخ فرماتے ہیں، ان تمام قوتوں کی کچھ رکاوٹیں اور کچھ غلطیاں ہیں، اور عقل اس بات کی محتاج ہے کہ ان اغلاط کو صحیح اور ثابت چیزوں سے الگ کرے۔ سوائے بھائی غور کر کے عقل کس قدر محتاج ہے، اور ہم نے جتنی اشیاء کا بھی ذکر کیا تو وہ انہیں انہی قوتوں کے وسیلے سے جانتی ہے، اور ان قوتوں کے سکم بھی انہی میں ہیں۔ جب عقل کو یہ اتفاق ہو کہ وہ ان معاملات کو ان راستوں سے اخذ کرے، اور اس کے بعد اللہ اسے وہ کچھ بتائے جس کی قبولیت میں اسے ویسے ہی تردد ہو، اور عقل فکر سے اس کا رد کرتی ہو، تو اس عقل نے اپنے رب کی کیا قدر کی؟ اس نے تو اپنی فکر کی بات مانی اور اپنے رب کو مجروح کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عقل کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں، اور جن علوم کو وہ حاصل کرتی ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے پاس صفت قبول ہے۔ اگر بات یہی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی فکر کی بجائے اپنے رب کی وہ باتیں قبول کرے جو اس نے اپنے بارے میں بتائی۔ اس پوسٹ میں شیخ اکبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو عقل کے مصادر یہ ہیں، پھر ان تمام مصادر کی اپنی ایک حدود ہیں، وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرتے، پھر ان حدود کے باوجود ان میں اغلاط ہیں کہ وہ تمام ڈیٹا بالکل درست نہیں ہوتا، عقل کو اس میں سے صحیح اور غلط کو پرکھنا ہوتا ہے، اور اس پرکھنے کے باوجود بھی وہ ایک لمیٹڈ علم تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب عقل ان مصادر کے استعمال میں رواں ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو انہی سے پرکھنے لگ جاتی ہے، تو پھر جب اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کچھ ایسی چیز آتی ہے جو ان مصادر یا اس کے ادراک سے پرے ہوتی ہے، تو وہ اسے قبول نہیں کرتی بلکہ اپنی فکر کو ترجیح دیتی ہے۔ ایسی صورت میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب کی قدر نہ کی اور اپنی فکر کی بات مانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے کہ جس میں ہم اس پر غیب پر ایمان لائیں، نہ کہ اپنی عقل اور فکر پر، اور شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔